بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے دوستو اور بھائیو، آپ جب بھی رزق و روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیات 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے اور وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیات بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیات ہے اور اس کو پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیات یاد کر لیں، چھوٹی سی آیات مبارکہ ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس ایک آیات کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہوں، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا بٹوا خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہوں، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس وقت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، باوضو ہو کر یقین کریں، دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، کبھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں، تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستو، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفہ کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفہ میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفہ کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ سب بیکار چلی گئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو بھی وظیفہ کریں کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ اس سے ہی ہمارے کیے جانے والے وظیفوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیات مبارکہ کو پڑھا کریں، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے، جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعہ کی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یا دکان پہلے بہت چلتی تھی
اب آمدن کم ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ وظیفہ: وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ اپنی آمدن میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملیں۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔